نبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اس سال مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ میں نے خود بارگاہ مصطفیٰ میں کراچی کے ہی میرے ایک مرید ہیں، انہوں نے پیشکش کی کہ حضرت خالد محمود خالد رحمۃ اللہ علیہ نے جو نعت لکھی، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اس بحر میں اور اس انداز میں میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے کوئی کلام ہو جائے تو اس دن فجر کی نماز پڑھ کے میں چلاگاہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا تو الحمدللہ آمد ہو گئی، تو میں وہ دو اشعار سنا رہا ہوں۔ وہ آ گئے ہیں نبی ہمارے، پڑھیے میرے ساتھ مل کر، وہ آ گئے ہیں نبی ہمارے کہ جن کی ساری یہ روشنی ہے، کہ جن کی ساری یہ روشنی ہے، وہ آ گئے ہیں نبی۔ جب میں جامع مسجد گلزار مدینہ میں داخل ہوا، یہ کراچی ہے، پاکستان کا شہر کراچی، اور اس کے اندر 15A4 اسے کہتے ہیں بفر زون، 7C بس کا آخری سٹاپ ہے۔ تو اس مسجد کے جنرل سیکرٹری الحاج شوکت سیدی صاحب مجھے مسجد کے صحن میں لے گئے۔ جو میں نے روشنیاں دیکھی تو پھر میرا دل پکار اٹھا کہ یہ جو میرا شعر اس مرتبہ 1500ویں میلاد مصطفیٰ 1500ویں میلاد مصطفیٰ کے موقع پر یہ نعت لکھی نہیں گئی، لکھوائی گئی ہے کہ میں بلند آواز سے کہہ رہا ہوں اور امتی بھی مل کر پڑھ رہے ہیں۔ وہ آ گئے ہیں نبی ہمارے کہ جن کی ساری یہ روشنی ہے، وسیلے ان کے خدا ملا ہے، وسیلے ان کے خدا ملا ہے، طفیل ان کے یہ زندگی ہے، پڑھو، طفیل ان کے یہ زندگی ہے کہ جن کی ساری یہ روشنی ہے، کہ جن کی چونکہ یہ سیرت خاتم النبیین کانفرنس ہے تو ایک ہی شعر یہ پڑھوں گا اور پھر اس کے بعد میں بیان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ نبی گزشتہ ہوئے ہیں سارے مگر ہیں آخر نبی ہمارے، نبی گزشتہ ہوئے ہیں سارے مگر ہے آخر نبی ہمارے، نہ ان کے جیسا ہوا نہ ہوگا، نہ ان کے جیسا ہوا نہ ہوگا،
نہ کوئی ان کے سوا نبی ہے کہ جن کی ساری یہ روشنی ہے. تو ناظری ایک کام کر لے، تو خود کو ان کا غلام کر لے. تو ناظری ایک کام کر لے، تو خود کو ان کا غلام کر لے. یہ سب انہی کا کرم ہے تجھ پر، یہ سب انہی کا کرم ہے تجھ پر. جو بات اب تک بنی ہوئی ہے، جو بات اب تک بنی ہوئی ہے، کہ جن کی ساری یہ روشنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال تھا کہ میں سیرت رحمت للعالمین کا بیان سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 سے شروع کروں گا، لیکن آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو اگلے 2-4 دنوں میں مؤخر کرتا ہوں. آغاز کرتا ہوں سورہ والضحیٰ سے. قرآن مجید فرقان حمید نے نبی پاک علیہ السلام کی پوری سیرت طیبہ کو سورہ والضحیٰ کے اندر بیان فرما دیا ہے. تشریح بھی کسی اور وقت کروں گا، صرف تبرک کے طور پر میں اس کی پہلی 3 آیات تلاوت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. قسم ہے تیرے چمکتے دمکتے چہرے کی اور تیری کالی رات کی طرح سیاہ زلفوں کی قسم، تیرے رب نے تجھے کبھی چھوڑا بھی نہیں، کبھی تجھ سے جدا بھی نہیں ہوا. ہر وقت تیرا رب تیرے ساتھ ہے اور تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل و اعلیٰ ہے. اللہ نے سچ فرمایا. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس کے 3 دور ہیں، 3 سٹیپ ہیں. نمبر 1 زمانہ نور مصطفیٰ. اس کا ذکر قرآن مجید کے 4 پارے میں اینڈ پہ آتا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. تو یہ جو ذکر مبارک آ رہا ہے اس کو میثاق کہتے ہیں. یہ زمانہ نور مصطفیٰ کہلاتا ہے. بولو سبحان اللہ. اس زمانہ نور مصطفیٰ میں تخلیق ہوئی حضور کی، اللہ کے محبوب کی تخلیق ہوئی، اور اس کا ذکر حدیث شریف میں آتا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق نور نبی کا قبل کل الاشیاء. اے جابر، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو ساری کائنات کی اشیاء سے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا. ایک جگہ اللہ کے محبوب نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کے ذریعے اپنے خالق ہونے کو ظاہر کیا ہے وہ میرا نور ہے. یہ گجرانوالہ کے اندر میں نے ایک خطاب کیا تھا اللہ تعالیٰ کی 13 صفات. اس میں اللہ تعالیٰ کی کون سی ایسی صفات ہیں جس کے لیے کسی مخلوق کا یا کسی دوسرے کا ہونا کوئی ضروری نہیں. ان کو کہا جاتا ہے صفات ذاتیہ. اور وہ صفات جو کسی مخلوق کے بغیر، وہ خدا میں تو پہلے سے ہیں، خدا کی ہیں، اول سے ازل سے ہیں، لیکن اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی دوسرا نہ ہو. انہیں صفات اضافیہ کہتے ہیں.
مثلا اللہ خالق ہے، یہ اللہ کی صفت پہلے سے ہے، لیکن جب تک مخلوق پیدا نہ ہوئی اس وقت تک اللہ کی صفت خالقیت ظاہر نہ ہوئی۔ اللہ ستار ہے، یہ اللہ کی صفت اضافی ہے، کیونکہ ستار اسے کہتے ہیں جو کسی کا عیب دیکھ کر اس کے عیب پر پردہ ڈال دے، تو جب تک کوئی عیب کرنے والا نہ ہوگا اس کی صفت ستاری بھی ظاہر نہ ہوگی۔ اللہ غفار ہے، غفار کا مطلب ہے گناہوں کو معاف کرنے والا، تو گناہ کوئی کرے گا، کرنے والا ہوگا، پھر کوئی اسے بخشنے والا ہوگا، پھر خدا کی صفت غفاریت ظاہر ہوگی، تو اس لیے ان کو صفات اضافیہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو صفت اضافیہ ہیں ان میں صفت خالق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع سے ہی خالق ہے، ازل سے خالق ہے، مگر اس نے سب سے پہلے کسے بنایا؟ مخلوق میں سب سے پہلے بننے کا اعزاز کسے حاصل ہوا؟ تو اس تخلیق نور مصطفیٰ کے حوالے سے بات ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے جسے بنایا وہ کائنات کی اولین تخلیق، شاہکار تخلیق الہیہ، شاہکار خلقت الہیہ، اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ اس پر میرا الگ سے جامع مسجد صدیق اکبر کراچی میں میرا 3 گھنٹے کا بیان ہے، اور وہ بھی الحمدللہ یوٹیوب پہ موجود ہے۔ اس حوالے سے میں صرف ایک کلام جو میں نے دبئی میں لکھا تھا، UAE میں، اور میں نے جہاز میں وہاں پر ہمارے دبئی والے احباب نے محفل میلاد کرائی تھی، اور اس میں جہاز کے اندر میں نے یہ سنایا تھا الحمدللہ۔ تو میں صرف اس نور مصطفیٰ کے حوالے سے یہ کلام سنا کر تو اجازت چاہتا ہوں، اگلی طرف چلتا ہوں کہ تخلیق مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، یہ حضور علیہ السلام کا زمانہ اول ہے، جب اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا۔ میں نے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت اضافیہ، کوئی ہوگا، مخلوق بنے گی تو پھر رب کے خالق ہونے کی سمجھ آئے گی نا۔ جب اپنے حسن کی محفل کے سجانے کا خیال آیا، حریم ناز کے پردے اٹھانے کا خیال آیا، زمین و آسمان کو وجد میں لانے کا خیال آیا، چراغ بزم امکاں کو جلانے کا خیال آیا، خدا کو نور خود اپنا دکھانے کا خیال آیا، محمد کملی والے کو بنانے کا خیال آیا۔ خدا کو پہلے پہل جب کن کہنے کا خیال آیا، خدا کو پہلے پہل، ذوق والے احباب کے لیے ہے یہ بات، خدا کو پہلے پہل جب کن کہنے کا خیال آیا، وحدت کو کثرت سے چمکنے کا خیال آیا، زمانے بھر کے خالق کو زمانے کا خیال آیا، تو پھر زہرا کے بابا کو بنانے کا خیال آیا، محمد کملی والے کو بنانے کا خیال آیا۔ آدم سے قیامت تک زمانے کا خیال آیا، آدم سے زمانے تک قیامت کا خیال آیا، غفاری اور ستاری رنگ جمانے کا خیال آیا، خدا کو خود اضافی صفت دکھلانے کا خیال آیا، پانچوں تن کے پانچوں نور بنانے کا خیال آیا، محمد کملی والے کو بنانے کا خیال آیا، جنت سے زمینوں تک بچھانے کا خیال آیا، فسانے کو حقیقت میں بدلنے کا خیال آیا، نوری اور ناری بھی بنانے کا خیال آیا، محبت کے دلوں پر تیر برسانے کا خیال آیا، حیات و موت دونوں کو بنانے کا خیال آیا، پھر ان کے بعد بقا کو بھی بنانے کا خیال آیا، کلام اپنا خدا کو خود سنانے کا خیال آیا، کسی کو اس کا حافظ بھی بنانے کا خیال آیا، محمد کملی والے کو بنانے کا خیال آیا، روحوں کو بنا کر ان کو جسمانے کا خیال آیا، روحوں کو بنا کر ان کو جسمانے کا خیال آیا، جسموں کو بنا کر ان کو دفنانے کا خیال آیا، بزموں کو سجا کر کچھ منانے کا خیال آیا، میثاق مصطفیٰ رب کو منانے کا خیال آیا، محمد کملی والے کو بنانے کا خیال آیا۔
اللہ تعالیٰ خیالات سے پاک ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں، ہماری مجبوری ہے، ہم نے اپنی مجبوری کے تحت یہ کہا خیال آیا، خیالات سوچنا تو میرا رب پاک ہے، اس کی شان بلند ہے، ہم نے اپنے محدود ہونے کا اظہار کیا، اس میں اپنے علم کا عجز کا اظہار کیا کہ ہم عاجز ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اس شان جو ازل سے پہلے تھی، ابد سے وہ وراء الورا شان ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی لفظ نہ مل سکے تو ہم نے اپنی کم علمی کا اظہار اسی طرح کرنا تھا۔ آخری بند ہے، نبی کے نام پر سب کچھ بنانے کا خیال آیا، نبی کے نور سے سب کچھ سجانے کا خیال آیا، نبی کو نور سے اپنے ہی بنانے کا خیال آیا، نبی کو نور سے اپنے ہی بنانے کا خیال آیا، پھر محمد کملی والے کو بنانے کا خیال آیا۔ زمانہ نور مصطفیٰ میں نے آپ کو بتا دیا، اب اس پر بہت ساری تفصیلی گفتگو انشاءاللہ، اس پر حضرت امام غزالی نے کتاب لکھی ہے دقائق الاخبار، عربی میں ہے، اس کا اردو میں ترجمہ الحمدللہ یہ فقیر مفتی سید محمد عارف شاہ اویسی کر رہا ہے۔ میرے اپنے پیر و مرشد سادات کنگر شریف، ان کے آستانہ شریف سے مجھے یہ کتاب عطا ہوئی، اصل نسخہ، اور الحمدللہ اس کا عربی سے اردو میں ترجمہ یہ مسکین انسان کر رہا ہے، انشاءاللہ جلدی چھپے گی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ تو اس میں تخلیق نور مصطفیٰ کے حوالے سے خصوصی طور پر وہ حدیث ہے جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور امام غزالی اس حدیث کو کافی بڑی حدیث ہے، کئی صفحوں پر مشتمل، حدیث ایک ہے کئی صفحوں پر مشتمل ہے کہ نور مصطفیٰ سے کیا کیا بنا اور کیسے کیسے بنا اور اس کی ترتیب کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، پھر اس کے بعد ہے زمانہ حضور مصطفیٰ۔ کون سا زمانہ ہے؟ زمانہ حضور مصطفیٰ، یہ وہ زمانہ ہے جو حضور کی ولادت ہوئی اور ولادت سے لے کر وصال تک کا زمانہ، اس کو حضور مصطفیٰ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے زمانہ شہود مصطفیٰ، حضور کے وصال سے لے کر قیامت تک کا جو زمانہ ہے اسے شہود مصطفیٰ کہتے ہیں، اور یہ ختم نبوت کو دور ہے کہ اب کوئی بھی مصطفیٰ جیسا نہیں ہے، اب ساری کائنات کو کہہ دیا مل کر میرے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتے چلے جاؤ، اب نبی کوئی بھی نہیں آئے گا، اب قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتے چلے جاؤ اور میری بخششیں حاصل کرتے چلے جاؤ۔ تو اب جب حضور تشریف لے آئے ولادت مصطفیٰ، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے پھر تین مختلف ادوار، تین مختلف طریقے، تین مختلف چیزیں ہیں حضور کے حوالے سے جو ہمیں سمجھنی ہیں، اور انشاءاللہ آج کے 2 دنوں کے بعد، آج اور کل کے درس کے بعد انشاءاللہ ہم ان تینوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کا سب سے پہلے حسن ظاہری ہے، حسن ظاہری۔ حضور تشریف لائے کائنات میں، جیسے 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کا ولادت مقدس کا جو لمحہ آیا، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہوا تو حضور سب سے پہلے حضور کی صورت اس کائنات کو نظر آئی۔ حضور کتنے خوبصورت تھے، کتنے حسین تھے، کتنے جمیل تھے، اور اس وقت حسن مصطفیٰ کی کیا جھلک تھی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ سب سے پہلے اللہ نے اس کائنات کو میرے رسول کے حسن سے نوازا ہے۔ تو اس حسن مصطفیٰ، آنکھیں کیسی تھیں، جمال کیسا تھا، حسن کیسا تھا، اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑی بڑی کتابیں۔ میں صرف وہ کتابیں گنوانا چاہوں کہ جس میں حسن مصطفیٰ کا بیان ہے، صرف وہ کتابوں کے نام، اندر نہیں، کتابوں کے نام گناؤں تو تقریباً 1600 کتابیں بنتی ہیں، 1500 کتابیں بنتی ہیں جو صرف حسن مصطفیٰ پر لکھی گئی ہیں۔ امام ترمذی نے صرف ایک اکیلا صرف حسن مصطفیٰ کا بیان، اس کا نام ہے شمائل ترمذی، صرف سرکار کے بدن اقدس کا بیان ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شمائل ترمذی کو ادب کے ساتھ روزانہ پڑھا، دروشی پڑھتے ہوئے رات کو پڑھتے رہے، کتاب ختم ہونے سے پہلے خواب میں نبی پاک کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں شمائل مصطفیٰ۔ سارے بلند آواز سے بولو شمائل مصطفیٰ۔ کیا نام ہے اس کا؟ جس میں حضور کے سراپا کا بیان ہے، حضور کے جسم اقدس کی نورانیت کا بیان ہے، جسم اقدس کے شان اور کمالات اور برکات کا بیان ہے، اس کو کہتے ہیں شمائل مصطفیٰ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے محبوب نے اس کائنات کے اندر انسانوں کے اندر جلوہ گری فرمائی، بشریت کے روپ میں حضور تشریف لائے، تو پھر حضور علیہ السلام نے بشری تقاضے بھی ادا کیے۔
تو بشری تقاضوں میں رہ کر حضور علیہ السلام نے کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیا، نیند بھی کی، شادی بھی کی، آپ نے رشتہ ازدواج کو اختیار فرمایا، بزنس کیا، کاروبار کیا، حضور نے بچپن گزارا، جوانی گزاری، بھرپور ایک فیملی سسٹم حضور علیہ السلام نے گزارا، چاچے تھے، تائے تھے، پھوپھیاں تھیں، حضور علیہ السلام کا ننہال تھا، ددہال تھا، ایک فیملی پوری گزاری حضور علیہ السلام نے، اور اس کے اندر حضور نے اپنی پوری زندگی کی سیرت عطا فرمائی، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے ہر ایک کے لیے اپنی زندگی میں نمونہ دیا، صبر کس طرح کرنا ہے، شکر کس طرح کرنا ہے، محبت کس طرح کرنی ہے، خرچ کس طرح کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز میرے لیے خاص ہے، کون سی چیز امتوں کے لیے عام ہے۔ تو یہ پورا سسٹم لائف گزارنے کا، اس کو کہتے ہیں خصائل مصطفیٰ، جس میں حضور کے جسم اقدس کی شان بیان ہو، اسے شمائل مصطفیٰ کہتے ہیں، جس میں ہم مسلمانوں کو راہ ملتی ہے کہ کس طرح ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے حضور کو دیکھ کر، اس کو کہتے ہیں خصائل مصطفیٰ۔ پھر خصائل مصطفیٰ پہ عمل کر کے کوئی بندہ کہ میں حضور جیسا ہو گیا ہوں، اب حضور بھی کھاتے ہیں، میں نے بھی حضور کی طرح کھانا شروع کر دیا، میں حضور جیسا ہو گیا ہوں، حضور پانی پیتے ہیں، میں بھی 3 گھونٹ پر پیتا ہوں پانی، اور 3 مرتبہ پانی پیتا ہوں، بیٹھ کر پیتا ہوں، دائیں ہاتھ سے پیتا ہوں، میں نے حضور کی سنت پہ عمل کیا تو میں حضور جیسا ہو گیا ہوں۔ علماء نے کہا ٹھہر ذرا، آگے بھی پڑھ، کیا ہے؟ فرمایا ایک اور چیز ہے جس کو تجھے سمجھنا ہوگا کہ تو اپنی عزت پانے کے لیے خدا کی بارگاہ میں اپنے اسلام کو قبول کرانا چاہتا ہے تو حضور کے پیچھے چل، حضور کی سنت پہ چل، حضور پہ عمل کر، حضور کی سیرت کو دیکھ کر چل، اپنی زندگی کو بنا، مگر حضور جیسا نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ فرمایا حضور تو بے مثل و بے مثال ہیں، تو جس شعبہ زندگی میں ہمیں حضور کا بے مثل و بے مثال ہونا پتہ لگتا ہے، اس کو علماء نے چیپٹر کا عنوان دیا ہے فضائل مصطفیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی حسین تر ہو جائے گی، پر عمل کرتے کرتے کہ یہ نہ سمجھنا میں حضور جیسا ہو گیا ہوں، اس کے لیے کہ اپنے آپ کو تم حضور جیسا نہ سمجھ سکو تو ایک الگ چیپٹر علماء کرام نے عطا کیا، صحابہ نے عطا کیا، اہل بیت اطہار نے عطا کیا، اور وہ چیپٹر ہے اور اس کا نام ہے سیرت طیبہ کے اندر فضائل مصطفیٰ۔ حسن مصطفیٰ دیکھنے کے لیے خصائل مصطفیٰ ہیں، سیرت مصطفیٰ پہ چلنے کے لیے خصائل مصطفیٰ ہیں، اور حضور کو بے مثل و بے مثال سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو غلامی مصطفیٰ میں رکھنے کے لیے فضائل مصطفیٰ ہیں۔ تو یہ گویا اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمارے لیے ایک آئینے کے طور پر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا اس دنیا میں پہلا دن 12 ربیع الاول پیر کا دن تھا، 571 عیسوی تھی، 571۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے اٹھے ہوئے 571 سال ہو چکے ہوئے تھے، اور اس دن 12 ربیع الاول پیر کا دن تھا، موسم بہار تھا، صبح صادق کے وقت مکہ شریف کے اندر سوق اللیل کا علاقہ ہے، اور اس میں ایک محلہ تھا جسے بنی ہاشم کہتے ہیں۔ اس محلے میں ایک ایسا گھر تھا جسے اللہ تعالیٰ کے عرش الہی کی برکات ملی ہوئی تھیں۔ اس گھر کے اندر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے بن کر، سیدہ آمنہ کی دولت بن کر، حضرت عبد المطلب کی آنکھوں کا نور بن کر، حضرت ابو طالب کا سکون اور قرار بن کر، حلیمہ سعدیہ کا چین بن کر، کل کائنات کا سہارا بن کر، اللہ کا محبوب بن کر، امی بن کر، اما بن کر، امی بن کر، اما بن کر، امی بن کر، اما بن کر خدا کی رحمت موج میں آئی، خدا کی خاص رحمت آمنہ کی گود میں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی ولادت ہوئی، عین اس ٹائم پر بہت بڑی ایک ساوا نام کی ندی تھی، دریا تھا، اس کا نام تھا دریائے ساوا۔ کیا نام تھا؟ یہ ایران اور روم، فارس، ایران، عراق، ان کے بیچ میں بہتا تھا۔ ایک دم وہ خشک ہو گیا، صبح لوگوں نے دیکھا کہ آج دریا سوکھ گیا، کچھ ہوا ہے زمین پہ۔ ایران کے محل کے بڑے مضبوط کنگرے تھے، 14 کنگرے گر گئے، اور
ایک آگ تھی جو گزشتہ صدیوں سے چلی آ رہی تھی. بعض روایتوں میں آتے ہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ تقریباً 3000 سال سے وہ آگ جل رہی تھی. اس آگ کو ایران کے مجوسیوں نے جلایا ہوا تھا. نسلوں کی نسلیں ہزاروں سال سے اس آگ کو جلاتی آ رہی. 24 گھنٹے میں کبھی وہ آگ بجھی نہیں. پر جدر حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ شرک کے ساتھ اس آگ کو پوجتے تھے، مشرکوں کی وہ خدا بنی ہوئی تھی. ادھر حضور پیدا ہوئے مکہ شریف میں، ایران کی وہ آگ بجھ گئی. پھر دوبارہ روشن نہ کر سکے، ساوا کی ندی دوبارہ جاری نہ ہو سکی، اور کسرا کے محل کے وہ کنگرے دوبارہ بنائے نہ جا سکے. کیا ہوا؟ یہ کون آیا ہے؟ فرمایا پتہ چل جائے تمہیں کہ محلہ بنی ہاشم کے اندر پیدا ہونے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین خاتم النبیین بن کر تشریف لا رہا ہے. یہ رسول پاک کا اس دن 12 ربیع الاول پہلے دن کا یہ کام آپ کو بتا رہا ہوں. بولو ذرا سبحان اللہ. This is the first day of our holy prophet, extraordinary personality, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد آئیے ولادت کے جو پہلے 7 دن ہیں، ماں جی سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ کاملہ شہیدہ حضرت آمنہ بنت وہب یہ مدینہ شریف کی تھیں، اور ان کی شادی مدینہ شریف سے رشتہ مانگنے گئے تھے. مدینہ شریف کے بادشاہوں میں سے تھے حضرت وہب، اور یہ شہزادی تھی مدینہ شریف کے سردار کی، اور رشتہ مانگنے کے لیے نبی پاک کے دادا جان گئے تھے. اور نبی پاک علیہ السلام نے کہ دادا جان نے رشتہ مانگا تھا مدینہ شریف کے سردار حضرت وہب سے. تو حضرت وہب کی سب سے پیاری یہ بیٹی تھیں حضرت آمنہ. تو ان کا رشتہ وہ لے کر اپنے چھوٹے بیٹے، پیارے بیٹے، سونے بیٹے، خوبصورت بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ شادی ہوئی. اور شادی کا ابھی پہلا ہی سال تھا. حالات ذرا معاشی طور پر مکے میں قحط کی وجہ سے کافی خراب ہوئے پڑے تھے. اس وجہ سے شادی کے فوراً بعد حضرت عبداللہ نے چاہا کہ میں اپنے دادا کا، اپنے ابا جی کا ہاتھ بٹاؤں، نبی پاک کے دادا جان حضرت عبداللہ عبد المطلب کا ہاتھ بٹاؤں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ اب میری شادی بھی ہو گئی ہے، اجازت ہو تو میں بزنس کا ٹرپ لے کر شام چلا جاؤں. حضرت عبد المطلب نے اجازت دے دی. یہ وہاں سے شام شریف کا ٹرپ لے کر بہت بڑی تجارت کے ساتھ نفع لے کر واپس شام سے آ رہے تھے. اور ادھر ماں جی کے پیٹ میں نبی پاک کے نور کو آئے ہوئے 6 مہینے ہو رہے تھے، یا بعد روایت میں 3 مہینے ہوئے تھے. 3 مہینے کے حضور علیہ السلام اپنی ماں جی کے پیٹ میں تھے. ابھی 6 مہینے بعد حضور نے دنیا میں تشریف لانا تھا. تو آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ 18 سال کی عمر میں مدینہ شریف پہنچے. واپسی پر وہاں بخار آ گیا، شدید بخار ہوا، اور وہیں پر آپ کا وصال ہو گیا. بہت بعد میں جب مدینہ شریف کا مسجد نبوی کا یہ آخری مینارے کی کھدائی ہو رہی تھی، اس کے کہیں نیچے سے جا کر 40 فٹ کے فاصلے پر حضرت عبداللہ کا مزار برآمد ہوا. سعودی گزٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کے مزار شریف کے پاس سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا کتبہ برآمد ہوا، جس سے پتہ چلا کہ یہ جو جوان مونچھیں مبارک جو ہے نا، ان کے اوپر ہلکا ہلکا پسینہ آیا ہوا ہے، اور یہاں گالوں پر بھی ہلکا ہلکا پسینہ موجود ہے. اس کتبے سے پتہ چلا یہ جس کی لاش مبارک مسجد نبوی کے آخری مینارے کی کھدائی کے درمیان 40 فٹ کے فاصلے سے نکلی ہے، یہ رسول اللہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. 1400 سال بعد بھی زندہ اور سلامت ان کا وجود اقدس نکلا. مگر سعودی گورنمنٹ کے اپنے ہی انداز ہیں. ہمارا بس ہوتا تو ہمارے سامنے نکلتا تو ہم تو جناب علی پوری دنیا کو بلا لیتے. ہم تو الحمدللہ کچھ کرتے، کیونکہ ہم تو ہیں ہی کچھ کرنے والے لوگ. بولو ذرا سبحان اللہ. بہرحال جو بھی قدرت کو منظور تھا ان کو وہاں سے جنت البقیع میں منتقل کر دیا گیا، اور ان کے مزار شریف کو پھر نامعلوم کر دیا گیا کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، کوئی ان کے اوپر اشارہ نہیں رکھا. لیکن بہرحال اسی صدی کی بات ہے کہ حضرت عبداللہ اتنے عرصے کے بعد ان کا مزار مبارک نکلا. تو وہ جو تختی نکلی حضرت عبداللہ کے نام کی، جس سے پتہ چلا کہ یہ رسول اللہ کے والد ہیں، اس پہ سلطان محمود غزنوی کا ایک مصرع لکھا ہوا تھا، ایک فکرہ لکھا ہوا تھا. وہ فکرہ آپ کو سناتا ہوں اور اپنے دلوں میں ایمان کا گداز پیدا کیجئے. سلطان محمود غزنوی نے لکھا کہ عبداللہ نام کے تو بہت سارے لوگ ہیں،
عبداللہ نام کے تو بہت سارے لوگ ہیں، پر جس عبداللہ کا بیٹا رحمت للعالمین ہے وہ فقط ایک ہی ہے۔ اے عبداللہ اپنے بیٹے محمد کی خدمت میں محمود کتے کی سفارش کر دو کہ آپ کے غلاموں میں اس کا بھی نام شامل ہو جائے۔ سعودی گزٹ کے اندر یہ محمود غزنوی کے الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کیا یہ حسین و جمیل ہستی ہیں جن کے وجود کو صرف اللہ نے اس لیے بنایا کہ انہوں نے نور مصطفیٰ کو آگے منتقل کرنا ہے، اور پھر وہ دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ مگر عام لوگوں کو تو نہیں پتا تھا یہ کون دنیا سے گیا ہے، مگر کارکنان قضاء و قدر فرشتوں کو تو پتا تھا۔ سید الورا میں قاضی عبدالدائم دائم انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ کے وصال کے موقع پر فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی۔ یا ربنا، اے اللہ تیرا محبوب ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں اور یتیمی ہو گئی، اس کے سر سے باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ تو فرشتے حیران ہوئے تو رب کریم نے فرمایا اے فرشتہ چپ ہو جاؤ، میں محمد پہ کسی انسان کا احسان نہیں برداشت کر سکتا۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ محمد اتنا اچھا اس لیے کہ اچھے باپ کی تربیت ہے، بہت اچھا باپ صحیح، پر محمد کے سر پہ میں باپ کا بھی احسان نہیں رکھنا چاہتا، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے الرحمن علم القرآن، اس محمد پر احسان صرف اللہ کا ہے جس نے پورا قرآن اس محمد کو عطا فرما دیا۔ انا حامی ہے، میں خدا اس کا حامی ہوں، انا مربی ہے، اسے کسی والد دادا چاچا کسی کی تربیت کی ضرورت نہیں، میں خدا خود اس کی تربیت کرنے والا ہوں۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ ایسی بے مثل و بے مثال ولادت ہم کیوں نہ منائیں، اس کا جشن ہم کیوں نہ منائیں؟ اس لیے ہم نے سوچا کہ ہمارے ہاں نعت خوانی تو ہوتی ہے، بیانات تو ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ترتیب کے ساتھ جب سیرت مصطفیٰ بیان کیا جائے، سیرت مصطفیٰ کو سنا جائے تو ہمیں ہر گھڑی میں سے ایک نیا نور ملتا چلا جائے گا۔ تو پہلے 7 دن تک نبی کریم علیہ السلام کو حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ نے دودھ پلایا۔ 5ویں دن حضرت سویبہ تشریف لائیں، انہوں نے بھی دودھ پلایا۔ ایک روایت میں آتا ہے پہلے دن بھی انہوں نے دودھ پلایا۔ بہرحال حضرت آمنہ کا دودھ 7 دن پیا۔ 8ویں دن حضرت سویبہ نے بھی دودھ پلایا، ان کو آزاد کر دیا ان کے آقا نے، ابو لہب نے، اور پھر حضرت ام ایمن نے دودھ پلایا۔ 8ویں دن ایک واقعہ پورے مکے میں مشہور تھا جس کی وجہ سے سارے ڈر رہے تھے۔ اس سال یہ ہوا کہ مکہ شریف میں وبا پھیل گئی چیچک کی، جس کو چکن پاکس کہتے ہیں آپ لوگ۔ یہ وبا ایسی تھی کہ جس بچے کو ہو جاتی وہ بچہ مر جاتا تھا۔ اس طرح مکہ شریف میں تقریباً 100 سے زیادہ بچے مر گئے۔ تو حضرت آمنہ بڑی اداس ہو گئیں کہ اللہ نے اتنا پیارا شہزادہ دیا ہے، کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے، اس کو ایسے دور علاقے میں بھیج دو جہاں یہ وبا نہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ طائف کی پہاڑیاں جو ہیں ان کے پیچھے جو علاقے ہیں وہاں یہ وبا نہیں ہے۔ اگر اس دور دراز کے علاقے میں محمد کو بھیج دیا جائے، وہاں پر یہ دائیوں کا دودھ پی لے تو کسی طرح یہ بچپن کا ننھے منھے زمانے کا یہ وقت وہاں پر گزار لے تاکہ اس کا جسم مضبوط ہو جائے، پھر مکے میں لے آئیں گے۔ جب تک یہ مکے میں وبا ہے اس بچے کو ہم یہاں نہیں رکھتے، کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے۔ تو اس طرح مکہ شہر کے اندر جتنے بچے پیدا ہو رہے تھے لوگ اچھی اچھی دائیوں کو بلا کر مختلف گاؤں دیہاتوں میں اپنے بچے بھیج رہے تھے۔ چنانچہ انہی دنوں میں اس علاقے سے طائف سے آگے چلے جاؤ تو ٹھنڈا علاقہ ہے، پاکستان کے مری کو اس کے قدموں میں بچھا دیا جائے، وہ خوبصورت علاقہ اس طرح کا ہے۔ الحمدللہ مجھے وہاں جانے کا شرف نصیب ہوا۔ اس علاقے میں ایک علاقہ تھا جسے کہتے تھے بنی سعد، وہاں سے ایک کمزور سی اونٹنی پر چلتی ہوئی ایک عورت حضرت عبد المطلب کے دروازے پہ آ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے دروازہ کھولا دیکھا تو ایک مائی بیٹھی ہوئی ہے۔ کہاں سے آئی ہو؟ بنی سعد سے۔ بہت اچھی بات ہے، بنی سعد خوش نصیبی والا علاقہ۔ اچھا نام کیا ہے؟ حلیمہ۔ ہاں یہ بھی نام بھی بہت اچھا ہے، برداشت والی، حلم والی۔ اچھا کیوں آئی ہو؟ جی میں تو آئی ہوں کہ مکے سے کچھ بچے مل جائیں گے اور مجھے بھی اللہ نے ایک بیٹی دی ہوئی ہے، اس کا نام شیمہ ہے، تو میں چاہتی تھی کہ کوئی بچہ مل جائے تو میں اس کو لے جاؤں، تو بچے کے ماں باپ اپنے بچے کو پالنے کے لیے خرچہ دیں گے اور اس کے ساتھ میری بچی کا بھی گزارا ہو جائے گا، ہمارے گھر کا بھی گزارا چلے گا۔
تو اب میں یہاں آئی ہوں، پتہ کیا ہے سارے محلوں میں جا کر، تو جتنے محلوں میں گئی ہوں سب کے بچے لوگ لے گئے ہیں، میرے لیے کوئی بچہ ہی نہیں رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا تجھے میں ایک بچہ دکھاتا ہوں، ہے وہ یتیم، اگر تو اس کو دیکھ لے جائے گی۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے کہا مجھے قبول ہے، لیکن کوئی اور دائی یتیم بچہ نہیں لے گی کیونکہ پھر اس کو کون خرچہ اٹھائے گا۔ لیکن فرمایا میں جاتی ہوں، دیکھتی ہوں۔ آپ آئیں، یہاں سے آگے حضرت حلیمہ کا بیان آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں حوالے نہیں دے رہا جان بوجھ کر، میں محبت کی دنیا کا سوداگر ہوں الحمدللہ، جہاں کسی کو کوئی شک ہوا پھر میں حوالے دیتا رہوں گا الحمدللہ، لیکن فی الحال میں چاہتا ہوں میں اور آپ تاریخ کے ان لمحات میں گم ہو جائیں، ہماری زندگی میں یہ لمحہ فرشتے لکھیں کہ اس گھڑی جامع مسجد گلزار مدینہ میں بیٹھے ہوئے یہ 1400 سال پیچھے اس ماحول میں چلے گئے تھے، شاید یہی ہمارا 1400 سال پیچھے جانا اللہ کو قبول ہو جائے اور ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے۔ ڈوب جاؤ ان کے خیالات کے اندر۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب اس کو لے کر گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں اندر گئی، نبی پاک سوئے ہوئے تھے، تو حضرت آمنہ نے مجھے دیکھا، کون ہو؟ میں نے کہا میرا نام حلیمہ ہے، بنی سعد سے ہوں، آپ کے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہوں، پلاؤ اگر پی لے تو۔ اچھا، تو چھوٹی بیٹی جو اس وقت دودھ پی رہی تھی اس کا نام شیمہ ہے، رسول پاک کی رضائی بہن ہے، دودھ شریک بہن ہے، اس کو حضرت حلیمہ سعدیہ بائیں طرف سے دودھ پلاتی تھیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے فرمایا، میں نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، حضور نے موٹی موٹی آنکھیں کھولی اور مجھے مسکرا کے دیکھنے لگے۔ کہتے ہیں میں نے زندگی میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، پہلی بار میں حضور کے حسن کی اسیر ہو گئی، اتنا سونا بچہ، اتنا پیارا بچہ۔ میں نے حضور کو اٹھایا اور گلے لگایا، چوما، پیار کیا، اور پھر میں نے کہا کعبے کے رب کے نام سے۔ اس زمانے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نہیں تھا نا، یہ کہتے ہوتے تھے کعبے کے رب کے نام سے، تو میں نے کہا کعبے کے رب کے نام سے، تو میں نے دودھ پہ ڈالا، تو نبی کریم علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ دودھ پیتے پیتے میں نے اپنا دودھ نکال کر دوسری طرف ڈالا تو حضور نے منہ پھیر دیا۔ پہلے دن بچپن میں ہی پتہ ہے کہ یہ میری بہن کا حق ہے۔ سیرت مصطفیٰ یہ ہے، اتنا زور سے بولو سبحان اللہ کہ پتہ چلے کہ میں اپنے مصطفیٰ سے پیار ہوں۔ میں نے پھر پہلے دودھ پہ ڈالا، دائیں پستان پہ ڈالا، تو پھر حضور نے پینا شروع کر دیا۔ میں نے پھر ہٹا کے دوبارہ اس پہ ڈالا، حضور نے نہ کر دی، سر ہلا دیا۔ میں سمجھ گیا یہ پیدا ہونے والا کوئی اللہ کا خاص ہی پیارا ہے کہ جس کو دودھ کے اندر بھی عدل و انصاف سے کام لینے کا طریقہ آ رہا ہے۔ چنانچہ میں نے کہا جی میں اس بچے کو دودھ پلاؤں گی۔ حضرت آمنہ نے فرمایا دیکھنا یہ بڑی شان والا ہے میرا بچہ، خیال رکھنا، بخار نہ ہونے دینا، اس کے کپڑے تبدیل کرنا، ٹائم سے نہلانا دہلانا، سردی سے بھی بچانا، خیال رکھنا، نصیحتیں کی۔ اور حضرت عبد المطلب نے پورے ایک اونٹ جتنا سامان بھر کے مجھے ساتھ دے دیا، اتنا سخی گھرانہ، اور جیسے میں لے کر کمزور سی اونٹنی پر بیٹھی تو میری اونٹنی کی رفتار بجلی کی طرح ہو گئی۔ جو پہلے آ کر ایک ہفتہ پہلے سے نکلی ہوئی تھی، میری اونٹنی چلتی ہوئی جب ان سے آگے گزرنے لگی تو وہ کہنے لگی کہ اے حلیمہ کیا بات ہے، تیری اونٹنی پہلے لاغر تھی، تو ہم سے آخر میں پہنچی تھی، آج تیری اونٹنی ہماری تیز رفتار اونٹنیوں کو بھی کراس کرتی ہوئی جا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ تیری وہی سواری ہے؟ کہا سواری تو وہی ہے پر سوار بدل گیا ہے۔ جس کملی والے آقا کے بچپن کا یہ عالم ہے کہ وہ کمزوروں کے ساتھ لگتے ہیں تو کمزوروں کو بھی طاقت عطا کر دیا کرتے ہیں۔ اے دنیا بھر کے کمزوروں، تم کسی بھی انداز میں کمزور ہو، چلو مصطفیٰ کے ساتھ لگتے چلے جاؤ، مصطفیٰ تمہیں قوت عطا فرماتے چلے جائیں۔ حضور کی ولادت کے سیرت کے ان واقعات سے یہ فیض مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ جس کی طبیعت میں روشنی آ گئی ہے بلند آواز سے بولو اللہ اکبر۔ یہ 7 دن گزرے، 8واں دن حضرت حلیمہ سعدیہ ان کو لے کر سفر میں تھیں۔ 4 دن لگاتار سفر کرتے کرتے 4 دن کے بعد وہ پہنچ گئی، حالانکہ سفر 8-9 دن کا تھا، مگر اونٹنی جو اب تیز رفتار ہو گئی ہے جی۔ سب دائیاں حلیمہ نو حیرت
حضرت نال پوچھ دیاں نے کتھوں لے کے تو آئی ہے اسوار بڑا سونا۔ چنانچہ حضرت سیدہ حلیمہ پہنچ گئیں اور حضور کی پرورش ہونا شروع ہو گئی۔ حضور علیہ السلام پلتے گئے، بڑھتے گئے دن رات۔ شیمہ بہن کو بھی اس بھائی سے پیار ہو گیا، وہ بہت خیال رکھتی تھیں، جب سو جاتے اپنا ننھا دوپٹہ حضور پہ ڈال دیتی تھیں۔ محلہ بنی سعد کی عورتیں جمع ہو گئی اور انہوں نے آ کر شکایت کی، حلیمہ تو بڑی فضول خرچ ہو گئی ہے۔ کیا ہوا؟ آپ بڑے لوگ ہیں میرے محلے کے، مشکل ٹائم میں آپ میرے کام آتے رہے ہیں، آج مجھ سے گلہ لینے آئے ہیں، کیا ہوا؟ حلیمہ رات کو کبھی تیرے گھر میں چراغ ہم نے 2 مہینے 4 مہینے سال تیرے گھر میں چراغ جلتے نہیں دیکھا تھا ضرورت کے مطابق بھی، اور آج کل تیرے گھر سے فالتو روشنی آتی رہتی ہیں ساری رات، تیرا گھر جگمگاتا رہتا ہے۔ تیرے پاس اگر فالتو تیل آ گیا تو کسی غریب کے گھر میں دے دینا، کیوں اتنی روشنی تیرے گھر نظر آتی ہے؟ حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی میں نے تو واقعی چراغ پہلے نہیں جلایا تھا، وہ فلسی کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے، پر اب چراغ نہیں جلاتی ہوں بے پرواہی کی وجہ سے، اب میرے گھر میں محمد کا نور آ گیا ہے، رات کو محمد پہ کپڑا ڈال دیتی ہوں، ان کے قدموں سے پردہ سرک جاتا ہے، وہ کپڑا ہٹ جاتا ہے، تمہیں ساری رات جو نور نظر آتا ہے یہ محمد کے قدموں سے نکلنے والی روشنی۔ اللہ نے ایسے نور سے ہمارے مصطفیٰ کو مزین کیا تھا۔ یعنی ہمارے ہاں علماء کے درمیان بڑا اختلاف رہا ہے، دیوبند کے یا سلفی علماء کہتے ہیں حضور کا نور حسی نہیں تھا، نور معنوی تھا۔ ہمارے علماء اکرام اہل سنت و جماعت، احناف والے لوگ یا ہمارے عقائد والے لوگ، علم الکلام والے لوگ کہتے ہیں نور معنوی تو ہر انسان کے پاس ہے۔ حضور کو بھی ہم نے خالی نور معنوی مان لیا تو پھر یہ حضور کی فضیلت اور کمال تو نہ رہا۔ بھئی ہم میں سے ہر شخص کی آنکھوں میں کیا ہے؟ نور۔ کان میں نور سماعت ہے، آنکھ میں نور بصارت ہے، ہاتھ میں نور بطش ہے، قدموں میں نور شمش ہے، نور آپ یمش ہے، چلتے ہو نور، جو چلنے کا نور ہے یہ قدموں میں ہے، پکڑنے کا نور ہے کہ ہاتھوں میں ہے، سونگھنے کا نور ہے تو کانوں میں ہے، سننے کا نور ہے، سننے کا نور ہے تو کانوں میں ہے، سونگھنے کا نور ہے تو ناک میں ہے، بولنے کا نور ہے تو زبان میں ہے، آنکھ میں دیکھنے کا نور ہے۔ اتنے سارے نور تو ہم مٹی والے تودے، ہم مٹی کے بنے ہوئے لوگوں پہ اتنا سارا نور ہے، وہ جو بنائی نور ہے اسے نور معنوی نہیں بولنا پڑے گا، وہ نور حسی بھی ہے، نور معنوی بھی، ہر قسم کا نور اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ خیر عنوان چل ہی پڑا ہے تو سیرت کا ایک گوشہ آپ کے سامنے۔ عشاء کی نماز ہوئی، 2 بوڑھے بابے رسول پاک کی بارگاہ میں، امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ وہ بابا جی جانے لگے، نظر بھی کمزور تھی، یا رسول اللہ چاند کی اندھیری راتیں ہیں، 20-22 چاند کی ہو جائے نا تو عشاء کے بعد ہاتھ کو ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، ہم تو کراچی روشنیوں کے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن گاؤں دیہات میں مغرب کے بعد بھی کچھ نظر نہیں آتا، اندھیرا سخت ہو جاتا ہے، تو یا رسول اللہ گھر بھی دور ہے کیا کریں؟ حضور نے فرمایا گھبراؤ نہیں۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کسی صحابی سے للٹین مانگ لو، کسی سے بتی مانگ لو، نہیں، فرمایا کھجور کی کوئی ٹہنی لے آؤ۔ صحابی کھجور کی ٹہنی اٹھا کر لائے، حضور نے ہاتھ لگایا، وہ ٹہنی ٹیوب لائٹ کی طرح روشن ہو گئی۔ واہ صحابہ کرام آپ کے عقیدے پر قربان جائیں، یہ نور نور معنوی ہے، یہ نور حسی ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ بولو نہ ہوئے سبحان اللہ۔ چل پڑے دونوں صحابی، آگے ایک کی گلی ادھر تھی، دوسرے کا گھر ادھر تھا، اس نے کہا ٹھہرو میرے بھائی، اس نے بھی ایک کھجور کی ٹہنی لی، اس کے ساتھ اس نے اپنی ٹہنی رگڑی، اس کی بھی نور والی ہو گئی، اس کی بھی روشن ہو گئی۔ یا رسول اللہ 4 سال حضور نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گزارے۔ ایک واقعہ ہو گیا، اب بکریاں چرانے کے لیے ان کے بچے جاتے تھے تو حضرت نبی پاک بھی ننے قدموں کے ساتھ چلے جاتے تھے، نہیں میں نے بھی جانا ہے، نہیں نا بیٹا تم نہیں جاؤ، نہیں امی میں نے جانا ہے۔ امی کہتے تھے حضرت حلیمہ کو جانا ہے نا، اچھا چلو۔ بچے جب ننے منے ضد کرتے ہیں نا تو ماں باپ جو ہے کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، تو چل پڑے، جانے کی عادت بنی ہوئی تھی۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ روٹی پکا رہی تھیں، سالن تیار ہو رہا تھا، بہن شیمہ بچی شیمہ اور بھائی محمد اور حارث ابو یہ گئے ہوئے تھے، یعنی حضرت حلیمہ کے زوج گئے ہوئے تھے بکریاں چرانے کے لیے۔ حضرت حارث کسی چیز کو
دینے کے لیے کوئی سودا یا ساگ کوئی چیز گھر آئے. پیچھے واقعہ ہوا, اچانک آسمان سے 2 نوری شخصیات آئیں اور بچوں نے دیکھا, انہوں نے پکڑا نبی پاک کو, ایک چٹان پہ لٹا دیا اور اشارہ کیا تو سینہ چیر گیا. اندر سے دل نکالا, سونے کا تھال تھا, اس میں کوئی جنت کا پانی تھا, اس کے ساتھ نبی پاک کے دل کو دھویا. اندر سے کوئی ایک کالی سی چیز تھی, اس کو نکالا, دوبارہ پھر جسم کے اندر رکھا, ایسے ہی ہاتھ کیا, دوبارہ جسم جڑ گیا. دس از دا فرسٹ آپریشن, ہارٹ سرجری. بولو ذرا سبحان اللہ. لیکن یہ نورانی انداز میں ہوئی. تو یہ دیکھ کر وہ گھبرا گئے, انہوں نے بکریاں ادھر ہی چھوڑی اور دوڑتے آئے, امی امی ابو ابو, وہ ہمارا ہاشمی بھائی ہے, وہ قریشی بھائی ہے, وہ جو عربی بھائی ہے, اس کو کوئی لوگ پکڑ گئے اور اس پہ لٹایا پتھر پہ, ہم نے دیکھا ایسے انہوں نے کیا, اس کو چیر دیا, پتہ نہیں ہمارا بھائی زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے. ادھر ہی روٹیاں جلتی رہ گئیں, سالن پکتا رہ گیا. حضرت حلیمہ چھلانگ ماری اور اٹھ کر دوڑ پڑی, اور جب وہاں پر جا کر دیکھا تو چٹان پہ حضور لیٹے ہوئے تھے. بڑے پرسکون انداز میں پوچھا, محمد کیا ہوا؟ اٹھا کے سینے سے لگایا, مگر گھبرا گئی نا. 2-4 دن کے اندر فٹافٹ سامان تیار کیا, اونٹنی پہ بیٹھی, مکہ شریف آ گئی. حضرت آمنہ نے فرمایا, حلیمہ کیوں آئی ہو؟ عرض کیا, میں نے کہا بچہ ہے, ذرا امی سے مل لے. حضرت آمنہ بڑی دانا, آخر بادشاہ کی بیٹی تھی, شہزادی تھی. فرمایا سچ سچ بتا کیوں آئی ہے؟ میں نے تو ابھی نہیں بلایا تھا محمد کو, ابھی مکے میں وبا موجود ہے چیچک کی, بچے مر رہے ہیں, یہ بیمار ہو جائیں گے, تو ان کو واپس لے کے چل. لیکن تو میری اجازت بغیر ان کو لے کر کیوں آئی ہے؟ سچ بتا, کچھ ہوا ہے, کچھ دیکھا ہے تو نے؟ کہا ہاں نا, یہ واقعہ ہوا. چنانچہ حضرت حلیمہ کو مجبوراً سارا سچ بیان کرنا پڑا. بیان کر دیا یہ واقعہ. حضرت آمنہ سنتی تو گھبرا جاتی, نہیں گھبرائیں. فرمایا سن, تو گھبرا رہی ہے, جب سے یہ میرے بطن اقدس میں آئے ہیں اس سے بڑے بڑے واقعات میں نے دیکھے ہیں. میرا ایمان ہے میرے اس بچے کا نام مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک, زمین سے لے کے آسمان تک میرے بچے کا نام روشن ہوگا. میرا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ بڑا عظیم بچہ ہے. ہائے ہائے ہائے, قربان جائیں ماں جی حضرت آمنہ پر. ہاں جی سبحان اللہ. چنانچہ فرمایا بے فکر ہو کے لے جا, اور کچھ نہیں ہوتا, اللہ خیر کرے گا. لیکن بچہ فی الحال مکے کی فضا فی الحال ٹھیک نہیں ہے, تو لے جا. چنانچہ پھر 4 سال کی عمر میں امی جان کے پاس مہینہ رہے. ماں جی نے بہت پیار کیا, محبت کی, اور پھر نئے کپڑے سونے بنا کے, جوڑے بنا کے, اور بہت ساری چیزیں ساتھ, مٹھائیاں, حلوے, گڑ, شکر, گھی, جو رواج تھا اس کے مطابق دے دلا کے خوبصورت اونٹ کے ساتھ سجا کر حضور کو پھر واپس دائی حلیمہ کی طرف بھیج دیا. 2 سال مزید رہے, اور 6 سال کی عمر میں پھر حضور واپس اپنی امی جان کے پاس تشریف لے آئے. دیکھا آپ نے, میں نے پہلے دن سے لے کے 6 سال کی عمر تک کے واقعات آپ کو سناتا چلا جا رہا ہوں. جب حضور 6 سال کے ہوئے, اپنی امی جان کے پاس آئے, تو ماں جی نے 2-3 مہینے 4 مہینے اپنے پاس رکھا, پیار کیا, محبت دی. پھر یاد آ گئی کہ میرا شوہر, ان کی قبر مدینے میں ہے, اس محمد کی خاطر میں اب تک انتظار کرتی رہی ہوں, آج تک اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر پہ نہیں جا سکی ہوں. اپنے سسر حضرت عبد المطلب نبی پاک کے دادا جان سے ادب کے ساتھ کہنے لگی, ابا جی اجازت دے دو نا, میں محمد بھی اب چلنے کے قابل ہو گیا ہے, اب اس کو موسموں کی سختی برداشت کر لے گا, چلتا ہے پھرتا ہے سب کچھ, تو اس کو لے کر اس کے ابو کی قبر پر لے جاؤں, اور میں بھی وہاں جانا چاہتی ہوں. اور ابا جی بھی کچھ بیمار ہیں, حضرت عبد مناف, حضرت وہب, تو میں ان کو بھی ذرا مل آؤں. حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے. فرمایا بیٹی واقعی بہت عرصہ ہوا ہے تو اپنے ماں باپ کو نہیں ملی ہے, اور اپنے شوہر کو بھی جا کے مل لے, تو ہمارا بھی سلام کہنا. ٹھیک ہے, میں تمہارے ساتھ ایک خاتون کو, ایک خدمتگار غلام کو کر دیتا ہوں. اونٹ تیار کیا, سامان تیار کیا, گھر والوں کے لیے تحفے تیار کیے, اور حضرت آمنہ نے نبی پاک علیہ السلام کو ساتھ لیا, اور یہ ننا منا قافلہ سفر کرتا ہوا مدینہ شریف کے اندر حضرت وہب کے گھر میں پہنچا ہے.
حضرت آمنہ کے آنے پر پورے مدینے میں خوشی پھیل گئی اور سارے کے سارے لوگ بہت خوش ہوئے، گھر والیاں خوش ہوئیں اور حضور کو پیار دیا۔ تو مدینے شریف کے اندر جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے تالاب بنے ہوئے تھے۔ نبی پاک خود فرماتے ہیں میں امی کے ساتھ جب 6 سال کا تھا تو میں مدینے کے تالابوں میں نے تیرنا سیکھا تھا۔ تو حضور وہاں کے بچوں کے ساتھ مل کر مدینے کے تالابوں میں تیرنا حضور نے سیکھا تھا۔ وہ تالابوں تم پر بھی خدا کے کروڑوں سلام ہوں جن تالابوں میں مصطفیٰ کریم تیرا کرتے تھے، بولو نا آمین۔ خیالوں میں جسے وہ زمانہ آنکھوں کے سامنے گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ بلند آواز سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں ہر جملے پر آنسوؤں کے نذرانے بہاؤں۔ میں غریب ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یہ الفاظ کی اٹی ہے وہاں پیش کر رہا ہوں۔ ان بادشاہوں کو تو ضرورت بھی نہیں ہے، وہاں تو بڑے بڑے علم والے بھی اپنے علم کے موتی لے کر پیش ہوتے ہیں۔ ہم تو جاہل ہیں، اجڑ ہیں، ہم اجمی ہیں، ہمیں طریقہ بھی نہیں آتا مصطفیٰ کریم کی سیرت بیان کرنے کا۔ ہم نے تو یہ ایک بہانہ اختیار کر لیا، کسی بہانے ادھر سے نظر کرم ہو جائے گی، وہ بھی خوش ہو جائے گا، وہ بھی خوش ہو جائیں گے الحمدللہ۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کچھ مہینے وہاں پر رہے تو حضرت آمنہ کا دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے اتنے پیار سے اجازت دی ہے میرے سسر مکرم نے، نبی پاک کے دادا جان نے، وہ بھی بوڑھے ہیں، ان کی بھی خدمت کرنا میرا حق ہے، چلو میں چلتی ہوں۔ تو گھر والوں سے اجازت لی، ساتھ حضرت ام ایمن تھیں اور یہ 3 افراد کا قافلہ، ام ایمن، حضرت آمنہ اور نبی پاک، یہ قافلہ چل رہا تھا۔ چلتے چلتے ابوا کے مقام پہ پہنچا تو دل میں شوہر سے بھی جدائی اور ماں باپ سے جدائی۔ عورتیں بچیاں جو ہے نا کتنا عرصہ ہی جو ہے نا اپنے سسرال میں رہنا، لیکن پیکا ہی ہوتا ہے، ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ عورتیں جو ہے بچیاں جب اپنے ماں بوڑھی بھی ہو جائے، خود نانیاں دادیاں بن جاتی ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کے گھر کی جو کوئی بات ہے اس پر بات ہی نرالی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت آمنہ کو یہ جدائی کا بھی خیال اور ادھر جانا بھی ضروری ہے، ذمہ داریاں بھی ہیں لیکن جدائی بھی ہے۔ اسی حالت میں وہاں پر ہلکا سا بخار آیا، پہاڑی کے کونے پر اوپر چوٹی پر تھیں اور طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کا وصال قریب ہوا تو آپ نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے سینے پہ لگا کر چمٹا دیا، اے اللہ اس ننھے محمد کے ابو بھی چلے گئے اور اب میں بھی دنیا سے جا رہی ہوں، اب میں اپنے محمد کو تیرے ہی سپرد کر رہی ہوں۔ اور ننھے حضور کوئی اور پاس نہیں ہے، وہ بیاب و گیا وادی ہے، حاجی صاحب گئے ہیں، آج بھی وہاں پر جنگل ہی جنگل ہے، آج بھی وہاں پر جنگل ہے، اور وہ کیا زمانہ ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کی روح پرواز ہو گئی۔ اس موقع پر حضرت آمنہ نے کچھ اشعار کہے جو حضرت ام ایمن نے سنے اور انہوں نے یاد رکھے اور آ کر دادا جان کو بتائے تھے۔ کتابوں میں موجود ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے سنانے کا، بہت زبردست اشعار ہیں جس میں انہوں نے اپنے بیٹے محمد کی شان کو بیان کیا کہ یہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، اس کی شان بڑی بلند ہوگی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے دیکھا امی جی دنیا سے چلی گئی ہیں تو حضور ننھے آنسوؤں کے ساتھ رونے لگ گئے۔ ان بچوں کو ہی پتا ہوتا ہے جن کی ماں اور ماں بھی سفر کی حالت میں چھوڑ گئی ساتھ، تو وصال ہو گیا، تو ایک عجیب دکھ تھا۔ حضرت ام ایمن کبھی ان کو چپ کراتی، کبھی سیدہ آمنہ کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈالتی۔ اسی حالت میں دونوں نے، حضور نے بھی ننھے ہاتھوں کے ساتھ ایک قبر مبارک تیار کی اور یہ قبر میں ڈالنا چاہ ہی رہے تھے۔ کوئی بندہ مسافر گزر رہا تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ مدینہ شریف کے سردار وہب کی بیٹی، اس کی اس طریقے سے پردیسی کی حالت میں وصال ہوا ہے۔ اس نے دوڑ کے جا کر قبیلے کو بتایا تو وہاں سے پورا قبیلہ آیا اور یوں حضرت آمنہ کا مزار مبارک تیار کر کے آپ کا وہیں پر تدفین کر دی گئی۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو کچھ دنوں کے لیے واپس پھر لے کے آئے ادھر ننہال میں مدینہ شریف، اور پھر کچھ دنوں کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان کے پاس ان کو پہنچا دیا گیا۔ یوں نبی پاک علیہ السلام 6 سال کی عمر میں اپنے دادا جان کی کفالت میں آ گئے۔ امی جی بھی دنیا سے چلی گئیں، ابا جی تو ولادت سے بھی 6 مہینے پہلے سے چلے گئے تھے۔ اب حضرت عبد المطلب کے ساتھ آپ رہے اور 6 سال سے لے کر 8 سال کی عمر تک 2 سال دادا جان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار سے رکھا، بہت پیار سے رکھا۔ 8 سال کی عمر کے تھے تو دادا جان بھی دنیا سے چلے گئے۔ جب دادا جان کا وصال ہوا تو نبی پاک علیہ السلام کو بہت پھوٹ کر آنسو بہاتے ہوئے دیکھا گیا۔ حضور کو بہت صدمہ ہوا، لیکن اس صدمے کو اچانک کم کرنے کے لیے ایک ہستی آئی۔ میں بڑے محبت سے اور ادب سے نام لوں گا، محبت والوں اور پیار والوں۔ وہ ہستی پتہ کون ہے؟
وہ مولا علی کے والد گرامی حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد چاچی تھی، ابو طالب چچا تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر حضور کو گلے سے لگا لیا، فرمایا بیٹا کیوں گھبراتے ہو، آج کے بعد ساری زندگی آپ کے ساتھ میں رہوں گا، اپنے بچوں سے بڑھ کر تو اسے پیار کروں گا۔ حضور کو اتنی تسلی دی کہ ننھے منھے سونے سونے پیارے پیارے میٹھے میٹھے من ٹھار آقا کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے، اور محبت اور پیار کا فضا اور پیار اور محبت کی فضا گھر میں ایسی قائم ہو گئی۔ آپ کے بہت زیادہ بچے تھے حضرت ابو طالب کے، علی بھی آپ کے بچوں میں ہیں، عقیل بھی آپ کے بچوں میں ہیں، جعفر بھی آپ کے بچوں میں ہیں، کثیر العیال تھے۔ تو حضرت ابو طالب نے اپنے بچوں کو کہہ رہا خبردار اس وقت تک تم روٹی کا نوالا منہ میں نہ ڈالنا جب تک میرا محمد پہلا نوالا اپنے منہ میں نہ ڈال لے۔ کپڑے پہلے بنیں گے تو عید پر دن دہاڑ میں کوئی خاص موقع پر کپڑے بنیں گے، لباس بنے گے، تو پہلے محمد کے کپڑے بنیں گے، بعد میں آپ لوگوں کے کپڑے بنیں گے۔ کوئی نیا پھل آئے گا تو پہلے محمد چکھے گا، کوئی روٹی پکے گی تو پہلا نوالا مصطفیٰ کھائے گا۔ ہر چیز میں حضور کو اول قرار دینے والی ہستی کا نام ابو طالب ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال تھی تو حضرت ابو طالب کے ساتھ سلسلہ ہو گیا، تو آپ نے ان کو پالتے رہے۔ جب عمر مبارک 13 سال کی ہو گئی تو اس وقت حضرت ابو طالب نے کہا کہ اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں، تو میں ایک تجارتی بزنس کا ٹرپ لے کر شام شریف سیریا جا رہا ہوں۔ جب بالکل نکلنے کے لیے تیار ہوئے تو حضور نے ایسے دیکھا کھڑے ہو کر تو رو پڑے، چچا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ نا۔ کسی بچے کو ساتھ نہیں لیا، صرف حضور نے کہا چچا مجھے لے جاؤ نا۔ فرمایا آؤ محمد، اور اپنے ساتھ پہلا سفر شام شریف کا 13 سال کی عمر میں حضور اپنے چاچا کے ساتھ بزنس کے ٹرپ پر گئے۔ حضرت ابو طالب اس سے پہلے بھی بزنس لے کر جاتے تھے، لیکن اتنا نفع کبھی نہ ہوا۔ جب حضور ساتھ چلے تو تاریخ کا سب سے بڑا نفع لے کر حضرت ابو طالب واپس آئے۔ حضور کی ایسی برکتیں ہیں، بچپن میں ایسی برکتیں ہیں۔ چنانچہ 15 سال کی حضور کی عمر تھی، 2 سال اسی بزنس میں بھی گزرے اور حضور بڑے خوش ہوئے۔ 15 سال کی عمر کے تھے تو مدینہ شریف میں ایک جنگ چھڑی، مکہ شریف میں ایک جنگ چھڑی، اس جنگ کا نام ہے جنگ فجار۔ جنگ فجار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خود بھی شرکت فرمائی، اور یہ جنگ فجار ظالموں کے خلاف تھی، مظلوموں کے حق میں تھی۔ چنانچہ حضور اس جنگ میں شامل ہوئے۔ اگلے سال اس جنگ کے بعد جب آپ کی عمر 16 سال تھی تو نبی کریم علیہ السلام کے علاقے میں ایک تنظیم بنائی گئی جس میں فضل نام کے بہت سارے لوگ تھے، ابو الفضل، محمد وہ فضل بن فلاں، فضل بن ہاشم، فضل بن فلاں، اس طرح بہت سارے فضل نام کے کئی لوگ تھے۔ انہوں نے مل کر وعدہ کیا کہ ہم لوگ آج کے بعد ہمارے علاقے میں کوئی غریب کو نہیں ستا سکے گا، ہم غریبوں کا ساتھ دیں گے، بیواؤں کا ساتھ دیں گے، یتیموں کا ساتھ دیں گے، بے سہاروں کا ساتھ دیں گے۔ اس پر ایک حلف اٹھایا گیا، تو حلف لینے والوں میں فضل نام کے لوگ بہت تھے، تو اس کو کہتے ہیں حلف الفضول۔ تو یہ حلف الفضول جو ہے اس تنظیم میں ہمارے نبی پاک بھی شامل ہوئے۔ ہوں بولو سبحان اللہ۔ 16 سال کی عمر میں نبی پاک علیہ السلام نے سوشل لائف اپنی شروع کر دی اور اس تنظیم کا حصہ بن گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سارے لوگوں کی تربیت کرنا شروع کر دی، اور لوگوں کو کہا غریبوں کے کام کس طرح آنا ہے، بیواؤں کے کام کس طرح آنا ہے، یتیموں کا سہارا کس طرح بننا ہے، علاقے میں سوشل کام کس طرح کرنا ہے، لوگوں کی مدد کس طرح کرنی ہے، بے سہاروں کو سہارا کس طرح دینا ہے، بیچاروں کو چارہ کس طرح دینا ہے، لوگوں کی مدد کس طرح کرنی ہے۔ یہ 16 سال کی عمر میں رسول پاک نے پورے مکہ شہر کے اندر لوگوں کی تربیت کی، جوانوں کی تربیت کی، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور سلوک کیا، اور یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام 25 سال کی عمر تک، 16 سال کی عمر میں یہ تنظیم بنی حلف الفضول، اور اس کے بعد 25 سال کی عمر تک یہ کتنا عرصہ بن گیا جی؟ 9 سال حضور نے مکے کے اندر سوشل لائف گزاری، اور اس کے اندر حضور بزنس میں اپنے چاچا جان کے ساتھ کرتے تھے۔
ایک ٹرپ بھی آپ کا گیا اور عرب کے جو قبیلے بازار اوقاز لگتا تھا ان قبیلوں میں بھی حضور علیہ السلام نے سامان بھی تجارت کر لے کر گئے اور اچھا خاصا نفع بھی حضور نے کمایا. لیکن اب یہ بزنس بھی کر رہے ہیں اور معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں. جب آپ کی عمر 25 سال ہوئی تو پورے قریش نے گزشتہ 9 سال کی خدمت کی وجہ سے، پلیز کنسنٹریٹ، 25 سال کی عمر رسول پاک کی ہوئی تو پورے قریش نے خانہ کعبہ کے اندر ایک اجتماع کیا، ایک جلسہ کیا. قریش نے انہوں نے کہا چلو اس پورے 9 سال کے عرصے میں کس شخص نے بہت زبردست کام کیا. تو مکے کی گلی گلی سے آواز آنے لگی، اس ہمارے پورے شہر مکہ کا سب سے سچا انسان اگر کوئی ہے تو وہ محمد ہے، سب سے بڑا امانت دار انسان کوئی ہے تو اس کا نام محمد رسول اللہ ہے. صادق اور امین کا ٹائٹل دینے کے لیے خانہ کعبہ میں جلسہ ہوا اور سارے کے سارے مکہ نے، قریش نے، سب نے مل کر نبی پاک علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ یہ نوجوان محمد سچا بھی ہے اور امین بھی ہے، صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. تو جب یہ اطلاع پہنچی تو اس وقت مکے میں ایک نہایت خوبصورت بزنس والی ایک خاتون تھی، بہت بڑی تاجرہ تھی، بڑا پیسہ تھا اس کا. مکے کے سارے تاجروں کا پیسہ اس کے پیسے سے کم تھا، وہ اس کا پیسہ سب سے زیادہ تھا. بڑی امیر عورت تھی، اس کا نام تھا خویلد کی بیٹی خدیجہ. خویلد کی بیٹی خدیجہ بہت بڑی بزنس والی خاتون تھی. اس کے بزنس کے کئی ٹرپس بہت سارے لوگ لے کر جاتے تھے اور واپس آ کر وہ بزنس کے اندر جو ہے نا وہ نفع بھی ہوتا تھا اور سارے معاملات ہوتے. اس نے چاہا سب سے سچے آدمی کو جو ٹائٹل جسے مل چکا ہے، اس محمد کو میں ذرا بھیجتی ہوں اپنے قافلے کا نگران بنا کر، دیکھتی ہوں یہ کس طرح کی تجارت کر کے لاتا ہے. چنانچہ اس نے تجارت کا امین بنانے کے لیے، تجارت کی نگرانی کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا. نبی پاک نے فرمایا میں اپنے چچا سے پوچھے بغیر کام نہیں کرتا، جاؤ میرے بڑے ہیں ان سے پوچھو. حضرت ابو طالب نے کہا محمد یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، بالکل چلو. حضرت خدیجہ بنت خویلد انہوں نے حضور کو واچنگ کرنے کے لیے ساتھ اپنا غلام بھیج دیا جس کا نام تھا میسرہ. میسرہ غلام ساتھ چلنے لگا اور اس نے کہا کہ میں سارے رستے میں یہ چیک کرنا ہے تو نے اور مجھے بتانا ہے کہ ان کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کا ہے اور لین دین کس طرح کا ہے. قافلہ چل پڑا، سیریا گیا اور وہاں مصر ترکی سے آنے والے ٹرپس کے ساتھ بزنس ڈیلنگز ہوئیں اور اس میں اتنا بڑا نفع ہوا، اتنا بڑا پروفٹ ہوا کہ خدیجہ کی بزنس ہسٹری میں اتنا بڑا پروفٹ کبھی نہیں ہوا جتنا پروفٹ محمد صادق اور امین کے ساتھ ہوا. آپ خیالوں میں کہاں گھوم رہے ہو؟ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم. واپس آ گئے، نفع پورے مکے میں بات مشہور ہو گئی، یہ صادق اور امین جو محمد ہے یہ تو بہت بڑا بزنس مین بھی ہے اور بڑے نفع لے کے آتا ہے. ہاں مشہور ہو گیا. اب 100 لڑکیاں تھیں، کنواری لڑکیاں تھیں جو یہ چاہ رہی تھیں محمد کی شادی، صادق اور امین کی شادی مجھ سے ہو جائے. صادق اور امین باتیں عورتوں کے ذریعے عورتوں میں پھیل جاتی ہیں کہ اب تو محمد پہ ہر ایک جوان عورت کی نظر ہے، کاش اس کی شادی ہم سے ہو جائے. خدیجہ نے سوچا میں تو بزنس ٹرپ بھی کر چکی ہوں، میسرہ سے حالات بھی معلوم کر چکی ہوں، اب تو کچھ بھی ہو یہ رشتہ سب سے پہلے میں بھیجوں گی. مگر خدیجہ بیوہ تھی، اس کے 2 شوہر پہلے فوت ہو چکے ہوئے تھے. وہ ڈرتی تھی کہیں محمد تو جوان ہے 25 سال کے اور میری عمر تو 40 سال ہے، کہیں محمد انکار نہ کر دے. اس نے تنہائی میں اپنی ایک سہیلی جو رسول اللہ کی رشتے میں پھوپھی ذات بہن لگتی تھی امیمہ، اس کو کہا کہ تم جاؤ نا اکیلے میں محمد سے بات کرو، میں اگر شادی کا پیغام بھیجوں مجھ سے شادی کرو گے؟ امامہ نے آ کے بات کی، اے محمد صادق اور امین یہ بتاؤ کہ اگر خدیجہ جیسی حسین و جمیل عورت جہاں مکے کے بڑے بڑے مرد چاہ رہے ہیں کہ اس کی شادی ہم سے ہو جائے، وہ ہر ایک کو ٹھکرا چکی ہے، مگر اس نے تجھے پرپوز کیا ہے، چاہتے ہو کہ شادی ہو جائے؟ کہا میں اپنے کام خود نہیں کرتا، میرے چچا ابو طالب سے پوچھا جائے. حضور کی سیرت میں حضور کی زندگی کی سب سے پہلی شادی ہے اور وہ اپنے بڑوں سے پوچھے بغیر نہیں. انٹرنیٹ، یوٹیوب، سوشل میڈیا، تنہائیوں میں موبائلوں کے اندر گھسنے والے نوجوان بچوں اور بچیوں، تمہیں محمد مصطفیٰ کی سیرت آواز دے رہی ہے.
خبردار اپنی زندگی کے فیصلے اپنے بڑوں کے بغیر نہ کیا کر. جس سے یہ سیرت مصطفیٰ کا پیغام سمجھ آیا ہے وہ ذرا کہے سبحان اللہ. چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے یہ پیغام امیمہ لے کر حضرت ابو طالب کے پاس گئیں کہ خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام مجھے دیا، میں نے محمد کو دیا، محمد صادق اور امین نے یہ کہا ہے کہ چاچا سے پوچھو. آپ نے فرمایا اس نے مجھ پر اتنا اعتماد کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ خدیجہ جیسی امانت دار بھی کوئی نہیں، محمد جیسا امین بھی کوئی نہیں. جوڑی سونی ہے پر میں محمد سے پوچھوں گا کہ وہ راضی ہیں یا نہیں. چنانچہ پوچھنے کے لیے حضور کے پاس چاچا آئے. بیٹا تو نے مجھے اختیار تو دیا ہے لیکن میں بھی تیری مرضی جاننا چاہتا ہوں، اگر تیری اجازت ہو تو خدیجہ کے پیغام کو قبول کروں. حضور نے فرمایا چاچا اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو قبول کر رہا ہوں. فرمایا پھر نکاح بھی میں پڑھاؤں گا اور خرچہ بھی سارا میں اٹھاؤں گا، خدمت بھی میں کروں گا، مہمانوں کو روٹی بھی میں خود کھلاؤں گا. مجھے اپنے سارے بچوں کی شادی پر اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی محمد کی شادی کرنے پر ہو رہی ہے. حوالے کسی کو ملے نہ ملے، محبت کی داستان تو لکھی ہوئی ہے. محبت سے بولو ذرا سبحان اللہ. میں نے کچھ کہا ہے، کسی کے لیے کہہ دیا ہے، اللہ کرے دلوں میں محبت اترے. میں فرقہ واریت کی بات بھی نہیں کروں گا، بزرگوں سے ہٹنا بھی نہیں ہے، لیکن اشارے کے ساتھ محبت کا نظارہ تو دکھانا ہے نا. تو محبت کے ساتھ 25 سال کی عمر تھی. خانہ کعبہ کے اندر حضرت ابو طالب نے پورے مکے کے سرداروں کو بلایا. 400 سردار مکے کے بڑے بڑے لوگ خانہ کعبہ میں جمع ہوئے. بڑے بڑے اونٹ ذبح کیے گئے، بکرے ذبح کیے گئے، دمبے ذبح کیے گئے اور بہت بڑی دعوت کا اہتمام ہوا. سب سرداروں نے پوچھا اے ابو طالب آج ہمیں کیوں بلایا ہے؟ حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر ابو طالب نے کہا سنو، خدا کی اس بھری ہوئی بڑی زمین پر میں سمجھتا ہوں بڑے سے بڑا عزت والا کوئی بندہ ہو اس کو ایک طرف کھڑا کرو، دوسری طرف میرے بھتیجے محمد کو کھڑا کر دو. میں یہ سمجھتا ہوں ہر عزت والے کی عزت سے بڑی عزت میرے محمد کی ہے. میں خطبہ پڑھ رہا ہوں اس کے نکاح کا، یہ اس کا حق مہار مقرر کر کیا گیا ہے. خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ اس کی شادی کا میں اعلان کر رہا ہوں. تم سب لوگوں کو میں نے اس لیے بلایا ہے کہ خدیجہ نے اس رشتے کو پیش کیا اور ہم نے قبول کیا اور محمد کا نکاح میں خانہ کعبہ کے اندر پڑھا رہا ہوں. لوگ تو یہ کہتے ہیں محبت کے ساتھ کہتے ہوں گے، لیکن میں کہتا ہوں اس زمین کے اندر سب سے خوبصورت شادی ہوئی تو خانہ کعبہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہے وہ سب سے خوبصورت نکاح ہے. چنانچہ شادی ہو گئی. اس وقت رسول پاک کی عمر مبارک 25 سال ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہلے ہی سال اللہ نے بیٹا عطا کیا اور اس کا نام حضور نے قاسم رکھا. بڑا خوبصورت، بڑا پیارا. پورے مکے کے لوگ مبارکباد دینے کے لیے آ گئے. اور پھر ہوا یہ کہ خانہ کعبہ میں بارشیں آئیں اور خانہ کعبہ شریف جو ہے نا وہ شہید ہو گیا. اور خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے مکے کے اندر کمیٹی بنی دارالندوہ. اس کمیٹی نے کہا جس کی کمائی میں شراب ہے یا جس کی کمائی میں جوا ہے اس کے لیے ہم مسجد میں چندہ، خانہ کعبہ کے لیے چندہ نہ دے. جس کی کمائی حلال ہے وہ چندہ دے. تو حلال کمائی سے چندہ جمع کیا گیا مگر کعبے کو پورا بنانے کے لیے وہ چندہ کافی نہیں تھا. لہٰذا آج جو حتیم ہے یہ باہر رہ گیا ہے. اسی وجہ سے اس وقت قریش کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اتنے حصے کو اندر کر سکیں. چنانچہ انہوں نے چوکور قسم کا ایک مکان تیار کر دیا اتنے ہی پیسے سے جو حلال پیسہ تھا. جوئے کا اور شراب کا پیسہ، 500 کا پیسہ اس دور کے کافروں مشرکوں کو قریشیوں نے بھی جو اس دور میں خانہ کعبہ کے لیے وہ پیسہ جو حلال کا نہیں ہے قبول نہیں کیا. اس لیے سود کرنے والوں اور غلط بزنس کر کے مسجد میں چندے دینے والوں خدا سے ڈرو. حرام کمائی کو حلال جگہ خرچ کرنا بھی گناہ ہے اور حلال کمائی کو بھی حرام جگہ خرچ کرنا گناہ ہے. خبر نہ اللہ کے گھر میں جب بھی دو تو پاک صاف مال پیش کیا کرو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خانہ کعبہ کی تعمیر میں بھی ساتھ ساتھ تھے. جب اس کی دیواریں بلند ہو گئیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا حجر اسود کو خانہ کعبہ میں کون رکھے. ایک کہنا میں رکھوں گا، میں بڑا سردار ہوں.
دوسرا کہا میں رکھوں گا، میں بڑا سردار ہوں۔ تو تقریباً 45 سرداروں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اس وقت رسول پاک کی عمر تھی 25 سال، اور جھگڑا ہو گیا کہ کون رکھے۔ ہر کہتا میں رکھوں گا خانہ کعبہ، حجر اسود میں رکھوں گا، میں رکھوں گا، میرا یہ تعلق، میرا یہ تعلق۔ وہ خانہ کعبہ کے اندر کمیٹیاں بنی ہوئی تھی، حاجیوں کو پانی پلانے والی یہ ہے، چندہ جمع کرنے والی یہ ہے، تعمیر کرنے والی یہ کمیٹی ہے، آب زمزم والی کمیٹی یہ ہے، منا مزدلفہ والی کمیٹی ہے، یہ بہت ساری کمیٹیاں بنی تھی۔ ان کمیٹیوں میں سے جو کمیٹی کا سردار تھا وہ کہتا تھا میرا حق ہے، حجر اسود میں رکھوں گا، حجر اسود میں رکھوں گا۔ چنانچہ ان میں ایک بڑے آدمی نے کہا چلو بھائی جا کر گھر میں آرام کرتے ہیں، جو صبح خانہ کعبے میں پہلا بندہ آئے گا وہ رکھے گا۔ سو گئے جا کے، صبح کون اٹھتا ہے؟ یہ تو خدا نے قرآن میں بھی کہا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ حضور نبی کریم صبح سب سے پہلے اٹھے، حضور کعبے میں گئے، بھی کوئی بھی نہیں آیا ہوا تھا، حضور وہاں بیٹھے۔ اب جو آ رہے ہیں محمد پہلے، کیا بات ہے، اب جو 45 سردار جو بھی آ رہے ہیں حضور کی تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے حضور پہلے آئے ہیں، بس ٹھیک ہے، ہمیں یہ صادق اور امین ہے۔ اس وقت حضور کا نام یہ مشہور تھا۔ 25 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر تک 15 سال اللہ نے ان کی زبانوں سے محمد کو سچا اور امانت دار قرار دلوایا ہے۔ 15 سال یہ سچا ہے، یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے۔ گلیوں والے، محلوں والے، دکانوں والے، شہروں والے، چوک والے، چوراہے والے، ہر جگہ، دکان پہ، ہوٹل میں ایک ہی آواز آ رہی ہے، محمد جیسا سچا کوئی نہیں، محمد جیسا امین کوئی نہیں۔ بولو اے سبحان اللہ۔ ابھی نبوت اور رسالت کا اعلان ہو، یہ اظہار نہیں کیا ہے آپ نے، ابھی صرف آپ اپنے کریکٹر کو دکھا رہے ہیں، اور کریکٹر ایسا دکھایا کہ اپنے کزن، اپنے لوگ، اپنے علاقے والے سب کہیں محمد جیسا سچا کوئی نہیں، محمد جیسا امین کوئی نہیں۔ چنانچہ ان بادشاہوں نے کہا یہ حضور کی عمر مبارک 25 سال ہے، اور اسی سال نکاح ہوا، اسی سال شادی ہوئی، اور اس سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیارا بیٹا قاسم عطا کیا، اس سال خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور یہ آپ کی عمر مبارک کے 26ویں سال میں جانے والی بات تھی کہ یہ لڑائی وغیرہ معاملہ ہوا، تو آپ خانہ کعبہ میں پہلے گئے۔ سب سرداروں نے کہا ٹھیک ہے آپ رکھو، مگر حضور نے فرمایا ٹھہرو، میں ایک اور کام کرتا ہوں۔ اپنی چادر حضور نے اتاری، اور چادر حجر اسود کی جو موجودہ جگہ ادھر حضور نے زمین پہ خانہ کعبے کے فرش پہ چادر بچھائی، اور حجر اسود کو اٹھا کر چادر میں رکھا، اور ان 45 سرداروں سے کہا آپ سارے ہاتھ لگاؤ اور آپ سارے مل کر اٹھاؤ۔ سب نے مل کر اٹھایا، فرمایا حجر اسود کو قریب لاؤ۔ سب نے قریب لایا، حضور نے وہاں سے اٹھا کر خانہ کعبے کے اندر وہاں اس حجر اسود کو رکھ دیا۔ یار میں تو کہتا ہوں حاجی شوکت صاحب کو یہ میرا فقرہ بڑا پسند آئے گا، اور ماشاءاللہ عالم اسلام کے عظیم قاری جو جوہانسبرگ میں تھا، تو ماشاءاللہ قاری مظہر عباس صاحب نے وہاں مجھے جوہانسبرگ میں قرآن پاک کی تلاوت سنائی۔ آج میں نے دیکھا میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی پہنچ گئے، صوفی مقصود صاحب، الحاج خلیفہ سلیم اختر صاحب، بڑی پیاری بات ہے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ اگر حجر اسود کو چوم کر کعبے کا طواف کرنا نہ بھی لکھا ہوتا، ہم میلاد منانے والے جب بھی کعبے میں جاتے تو حجر اسود کو ضرور بوسہ دیا کرتے۔ اچھا حضرات، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ حجر اسود کے بوسے پر آج ہماری بات ختم ہوئی ہے، اب دیکھتے ہیں یہ داستان دراز کہاں تک جاتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سیرت مصطفیٰ کے ان جلووں میں گم کر دے۔ آپ نے کل سے کوشش کرنی ہے، مغرب کی نماز ہی نہیں، آپ 7 بجے سے پہلے، 6:45 بجے یہاں پہنچے، بلند آواز سے آ جائے گی آواز انشاءاللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے مجملا کر دے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ اخلاق کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد۔ محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، یہ لفظ